بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کے ہمارے دو ٹوک میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا راجہ صاحب, آج کا جو پروگرام ہے نا, میری تو بڑی کوشش رہتی ہے کہ ہم صرف شریف خاندان کو ڈسکس نہ کریں, اور بہت سے ایسے امور ہیں, گفتگو ہو سکتی ہے, خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے جن پر بات ہمیں کرنی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے, آج تو فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا, اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اسے پروان چڑھنا چاہیے, لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو بھی پارلیمانی سیاست کی طرف لے کر جانی چاہیے. رابطے کی اشارہ دے دیا ہے کہ ہم شہباز شریف سے رابطہ کریں گے اور مل کر بیٹھیں گے, گفتگو ہوگی, باقی لوگوں سے بھی ہوگی, اور مریم کو انہوں نے اس پلیٹ فارم سے بھی خیر بات کہہ دی ہے. ویسے سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, اور مریم کی گفتگو اور مریم کے بارے میں, اور یہ جو سیاست ہے, جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر نہیں, ہم ان کی بات بھی زیادہ کرتے ہیں اور اب irrelevant ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے جو گروپس ہیں, مریم نواز کیمپ اور شہباز شریف کیمپ, پہلے خبریں لگی, ڈیفینڈ کیا گیا, اٹیک کیا گیا, اور اب ڈیفینس کے طور پر یہ لوگ, یعنی شاہد خاقان عباسی, اب تو خیر تیسرا ان کا انٹرویو ہو گیا ہے جس میں وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں, بلکہ اٹیک کرتے پھر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ جو شہباز شریف کا انٹرویو تھا, اس کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں, اور بڑے زبردست قسم کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں, بڑے زبردست قسم کے اس کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں, اور لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بھی. تو اس انٹرویو کے بعد اب شاہد خاقان عباسی کی بڑی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. کوئی 3-4 چینلز کو ہماری اطلاعات کے مطابق فون کیا گیا ہے, اور ان سے یہ کہا گیا کہ آج مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ نے شاہد خاقان عباسی کو بٹھانا ہے. اب ان چینلز کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ ایک ہی ٹائم پہ, پرائم ٹائم پہ, شاہد خاقان عباسی کو ہم کیسے لے سکتے ہیں اگر 3-4 جگہوں پہ وہ انگیج ہیں. تو پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایک چینل پہ انہوں نے 6 بجے ریکارڈنگ کروائی, ایک پہ 7 بجے ریکارڈنگ کروائی, اور ایک پر وہ 8 بجے لائیو ہو گئے. اب 3 چینلز پر پرائم ٹائم میں 8 بجے وہ لائیو تھے, اور ان کو جو لانچ کیا وہ مریم نواز نے لانچ کیا, کیونکہ ابھی مریم نواز کی تسلی نہیں ہوئی. یعنی جس طرح سے شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کی باتوں کا اس طرح سے جواب دیا تھا, جس سے یہ لگتا تھا کہ شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کے خلاف, جو پارٹی صدر ہیں, ان کے خلاف کوئی بغاوت کر رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیے اس میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ شہباز شریف کو اپنے اس بیان کی وضاحت دینی چاہیے کہ 2018 کے الیکشن میں ہماری جو حکمت عملی, یعنی نون لیگ کی حکمت عملی کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں تھی, اور کوئی اجتماعی حکمت عملی ہوتی تو ہمارے پاس کچھ زیادہ اچھے نتائج ہوتے, تو ان کو اس بات کی وضاحت دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرویوز دیتے ہیں شہباز شریف اور جوابات ہمیں دینا پڑتے ہیں. بالکل ہم ٹھیک بیانیے کے ساتھ گئے تھے 2018 کے الیکشن میں, اور اب شہباز شریف کی جانب سے لازماً یہ وضاحت بھی آنی چاہیے. اور میں خود پوچھوں گا شہباز شریف سے کہ آپ کا جو بیان تھا یہ کس پیرائے میں تھا. خاص طور پر آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ اگر 2018 کے الیکشن میں ہم کوئی بہتر حکمت عملی کے تحت جاتے, تو میں پوچھوں گا کہ وہ بہتر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. تو اس وقت ایک تو شاہد خاقان عباسی کو لانچ کیا ہے مریم نواز نے, کیونکہ ان کو یہ لگا کہ شہباز شریف نے جس طرح سے یہ انٹرویو دیا, یہ نہ ہو کہ وہ مسلم لیگ نون کا ایک چہرہ بن جائیں, اور بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر جو ایسے ہیں جو پہلے مریم نواز کے ساتھ کھڑے تھے, جو میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے, یعنی ان کے کیمپ کے لوگ تھے, وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ پوری طرح نہ کھڑے ہو جائیں. اس وجہ سے مریم نواز نے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی چال اپنے ہی چچا جان کے خلاف چلی ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کا بیان اور شیخ رشید کا بیان, اس کے 2 بڑے دلچسپ پہلو ہیں ہاشمی صاحب. ایک تو شیخ رشید نے کہا کہ سو بسم اللہ, آئیں آپ شہباز شریف اگر چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر ہم ایک اتفاق رائے پیدا کریں, اور انتخابی اصلاحات پر ایک اتفاق رائے پیدا کریں, تاکہ یہ معاملہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کا حق دینے کا معاملہ بھی حل ہو جائے,
ظاہر ہے کہ یہ جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں ان کے جو زر مبادلہ ہے اسی سے تو پاکستان چل رہا ہے. کوئی بھی ملک اس وقت ایشیا کے اندر، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو کہ زر مبادلہ کے بغیر جس کی معیشت سسٹین کر سکے، انکلوڈنگ انڈیا. تو ہمیں یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو غیر ملکی کرنسی ہے، ریال ہو، درہم ہو، ڈالرز ہوں، پاؤنڈز ہوں، تو یہ تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اپوزیشن اور الیکشن کمیشن ان کو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس موڈ میں ہے کہ ان کو آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاٹ دیا جائے. تو شیخ رشید نے اپنی طرف سے یہ ایک آفر کی کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا معاملہ حل کریں. دوسرا، فواد چودھری جو ہیں، آپ ان کے نظریات سے ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اختلاف کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری نے اس سے پہلے بہت زیادہ پارٹیز چینج کی، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں کہ فواد چودھری ہیں جینیس، بات کرنا بھی جانتے ہیں، جہاں چوٹ لگانی ہوتی ہے وہ چوٹ لگانا بھی جانتے ہیں، اور بات لاجک کے ساتھ کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. کئی مرتبہ تو ان کو تحریک انصاف کے اندر بھی کبھی کبھار مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں. تو فواد چودھری نے اصل میں بات یہ کی ہے کہ شہباز شریف چونکہ بہرحال اپوزیشن لیڈر ہیں اور اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں، قومی اسمبلی کی نشست جیت کر آئے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہم بات کریں گے، لیکن مریم نواز جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، میاں نواز شریف جو تاحیات نااہل ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے جو کیسز تھے وہ عدالتوں میں ثابت ہو چکے ہیں، جن کی منی لانڈرنگ ثابت ہو چکی ہے، عدالتوں میں باقاعدہ سزائیں دی جا چکی ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں، تو ان سے ہم کیوں بات کریں؟ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی ان کا اشارہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جن کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی خود وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس پارلیمنٹ کو ہر وقت ان کو یہ ایک گلہ رہتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ اریٹیشن رہتی ہے کہ میں چونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں تو یہ پارلیمنٹ نہیں چلنی چاہیے. اس وجہ سے فواد چودھری نے بڑا ترب کا پتہ پھینکا ہے بہت سمجھداری کے ساتھ کہ شہباز شریف اگر آپ آگے چلنا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں، لیکن مریم نواز اور میاں نواز شریف کو ارریلیونٹ کرنا ہوگا کیونکہ پارلیمانی نظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. تو اب شہباز شریف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے. اب یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے نا مریم نواز کے کیمپ کی جانب سے، یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ ہم جو تین لوگ ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور میاں نواز شریف، ہم تو پارلیمنٹ سے باہر ہیں. یہ تو شہباز شریف کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی کہ شہباز شریف کے ساتھ ہم بات چیت کریں، اور ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کا رول جو ہے وہ اس وجہ سے اہم ہو جاتا ہے پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے کہ آپ نے جب بھی الیکشن کمیشن کے ارکان یا چیئرمین الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمشنر کا جب آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کے ارکان اور چیف الیکشن کمشنر کا، تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک معنی خیز مشاورت ہونی چاہیے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے 2 ارکان ہیں ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے، تو وہ 2 جو ارکان کی تعیناتی ہونی ہے اس کے اوپر بھی ایک میننگ فل مشاورت ہونی ہے پرائم منسٹر اور شہباز شریف کے درمیان، جو براہ راست تو نہیں ہو سکتی لیکن کمیٹیوں کے ذریعے ہوگی. اس لیے بہرحال جیسا بھی نظام ہے، شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، وہ ان الزامات کا کوئی بھی کسی بھی عدالتی فورم پر نیب کے سامنے، ایف آئی اے کے سامنے کبھی بھی جواب نہیں دے سکے، لیکن اب اس پارلیمانی نظام میں ان کی مشاورت سے ہی ہوگا. دوسرا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے وہ اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے اس سال، تو اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو نئے چیئرمین نیب کا انتخاب بھی وہ اپوزیشن کی مشاورت سے ہی کرنا پڑے گا، یعنی اپوزیشن لیڈر کی، اور پھر کمیٹیاں بیٹھیں گی. پرائم منسٹر عمران خان ڈائریکٹ تو نہیں بیٹھیں گے لیکن کمیٹیوں کے ذریعے یہ پیغام رسانی ہوگی. تو اس وجہ سے فواد چودھری نے مریم نواز کے اوپر یہ چوٹ کی ہے کہ شہباز شریف چونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اور مریم نواز بھی اسی بات پر زیادہ تلملا رہی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے احسن اقبال ہو گئے، آپ کے شاہد خاقان عباسی ہو گئے، رانا ثناء اللہ، ان کی جانب سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس کا جو پورا پس منظر ہے وہ یہ ہے. رائے صاحب، ایک چیز اگر آپ نے نوٹ کی ہو، یہ جو آگ جہاں سے زیادہ لگی ہے، آپ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ فضل الرحمان صاحب اور مریم، اور اچھا جو آخری سوال تھا اس انٹرویو میں جو سلیم صافی نے پوچھا
शहबाज शरीफ से कि पीडीएम का क्या हुआ। उन्होंने कहा जनाब जब बनी थी तब भी मैं अंदर था, जब टूटी तब भी अंदर था, मुझसे अभी सवाल मत करें। तो उन्होंने असल में तो इस सवाल के ज़रिए एक जवाब ये दिया है कि जनाब पीडीएम वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इदारों के ख़िलाफ़ बात होती रही है, तो मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है। तो शायद ये भी मरीम को गुस्सा है कि उन्होंने अपने आप को इस पूरे बयानी से अलग कर दिया। हाशमी साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने याद दिलाई है और हम अपने नादरीन को भी याद दिलाने की कोशिश करते हैं हम कि वो तस्वीर जो पीडीएम की जब मीटिंग हो रही थी पहली, जो एक एपीसी हुई थी, जो पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी, जिसमें पीडीएम बनाने का ऐलान किया गया था और मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त फौजी क़यादत पर तनकीद करना शुरू की थी, तो उस वक्त जो शहबाज शरीफ के एक्सप्रेशन थे, यानी वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, उस वक्त जो उनके चेहरे के तासुरात थे, वो कोशिश करते हैं, अभी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी दिखाते हैं हमारे नाजरीन को, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ उस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही थी कि अब मेरे जो करप्शन के केसेस हैं उनका क्या बनेगा। तो इसी पस मंज़र में उन्होंने कहा कि जब पीडीएम बन रही थी, जब ये प्लेटफॉर्म सामने आ रहा था, तो उस वक्त भी मेरा कोई कसूर नहीं था और अब टूटी है तो अब भी मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसमें हाशमी साहब एक बात जो ज़राए ने हमें बताई है, वो ये बताई है कि अभी रिसेंट जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, इसमें तो बिलावल भुट्टो ने, फरियाल तालपुर ने मियां नवाज शरीफ गद्दार के नारे लगवाए, मरियम नवाज का जो कैंप था वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन करता रहा, दोनों तरफ से बड़े तुंदो तेज़ बयानात आते रहे एक दूसरे के खिलाफ, हत्ता के खबरें भी ऐसी लीक की जाती रहीं कि दोनों के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर, दोनों की क़यादतों पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। लेकिन अब हुआ ये है, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि रिसेंटली एक राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान, जो हॉकिश समझी जाती है, यानी आप ये कह लें कि फरतुल्लाह बाबर और परवेज़ रशीद जैसे जो एलिमेंट्स हैं दोनों जमातों में, उनके दरमियान। और इस बात पर एक दोनों खुशामदी हैं सर ये दोनों खुशामदी हैं दोनों एलिमेंट्स। तो इस बात पर डिस्कशन हुई है कि अभी तो हम ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपने जो रीसेंट डिफरेंसेस थे उनकी वजह से इकट्ठे नहीं हो सके, गिलगित बल्तिस्तान में इकट्ठे नहीं हो सके। अगर हम इकट्ठे होते तो शायद इसका कोई तासुर भी अच्छा नहीं बनता। लेकिन जो 2023 का इलेक्शन है उसमें अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के, फिर सियालकोट इलेक्शन का, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान का, तो अब हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि 2023 का इलेक्शन किस तरह से हम तहरीक-ए-इंसाफ को जीतने से रोकें। और उसके लिए जो इनिशियल डिस्कशन हुई है हमारे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि हमारा ये जो एक एहतजाजी इत्तेहाद था, पीडीएम जो टूट फूट का शिकार हो गया, इसको जब अबूरी हुकूमत बने, जो कि इंतखाबात से 2 माह पहले बनती है, आम इंतखाबात से, तो उस वक्त हम इसको एक इंतखाबी इत्तेहाद में बदल दें, एक इंतखाबी अलाइंस हम बनाएं, यानी JUI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, BNP मैंगल और कुछ लोगों को शामिल करके, कुछ और कुव्वतों को जो कौम परस्त कुव्वतें हैं, महमूद खान अचकज़ई जैसे जो लोग हैं, उनको हम शामिल करके एक इंतखाबी अलाइंस बनाएं और किसी भी सूरत इमरान खान का रास्ता हमने 2023 के इलेक्शन में रोकना है। क्योंकि अगर दोबारा से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, जो इस दफ़ा भी, इस टेन्योर में भी तेज़ी से चले हैं, ज़ाहिर है कि उनको जेलों में भी जाना पड़ा, ये भी पहली मरतबा हुआ है, फिर आसिफ अली जरदारी को भी जेलों में जाना पड़ा, तो फिर ये सारे मुकदमात जो हैं इनको भुगतना पड़ेंगे। इस वजह से वो चाहते ये हैं कि बेशक हमारी 8-9 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बन जाए, हम सब मुख्तलिफ नज़रियात के मालिक हैं, यानी मुख्तलिफ नज़रियात हैं पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, JUI के, महमूद खान अचकज़ई के, BNP मैंगल के, इंटायरली डिफरेंट नज़रियात हैं। सारे सियासी नज़रियात मुख्तलिफ बेशक हों, हमें 8-9 जमातों का इत्तेहाद बनाकर मखलूत हुकूमत भी बनानी पड़े तो हम अपनी मखलूत हुकूमत बनाएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रोकने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक जो बेस बन गई है इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की, मतलब वफाक में, KP में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, तो उसकी वजह से अब तहरीक-ए-इंसाफ को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरा जो इनके नैरेटिव हैं
وہ چونکہ اب عوام کی سمجھ میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کو جو پنجاب میں سیالکوٹ میں ان کا اپنا گھر تھا وہاں بھی شکست ہو گئی، اور تیسرا اب معیشت کے بارے میں بھی چونکہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، وہ جو ایک اصلاحات والا فیز تھا جو نسبتاً مشکل تھا، جس کو کرنا بہت ضروری تھا، لانگ ٹرم آپ کی وہ اصلاحات کام آتی ہیں ایک مستقل طور پر اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، تو وہ معیشت کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پلان تو ان کا بن رہا ہے کہ ہم سب نے اکٹھے ہو کر، جو وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ یہ سب اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنا اقتدار، اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو یہ آخری مرتبہ اکٹھے ہونے کا پلان کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو روکنے کے لیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو اس وقت مومنٹم تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے۔ پھر جو انہوں نے ریاست کے خلاف باتیں کی ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف کی ہیں، اس کو بھی پذیرائی نہیں ملی، تو لگتا یہی ہے کہ ان کا یہ جو پلان پہلے پی ڈی ایم کے فیل ہوئے ہیں، یہ پلان بھی فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جرا صاحب، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور جو فیسز ہیں یہ مجھے تو ڈی فیس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو فیس بننے کی کوشش کریں اگر پارلیمانی سیاست کا آغاز ہو جائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے ہاشمی صاحب آپ سے، آپ چونکہ لندن میں رہتے ہیں اور یہ معاملہ لندن کے حوالے سے سامنے آیا ہے، میری نظر سے ایک ٹویٹ گزرا ہے فیصل واؤڈا صاحب کا، اور وہ کوئی اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کوئی ویزا وہاں پر کینسل ہونے والا ہے یا کینسل کیا جانے والا ہے، اور میاں نواز شریف کوئی اپیل میں جا رہے ہیں۔ تو آپ لندن میں رہتے ہیں، ظاہر ہے میاں نواز شریف کے متعلق، ان کا ویزے کے متعلق، پھر جب ویزا ایکسٹینڈ ہوا تو آپ اس حوالے سے بریکنگ نیوز وغیرہ بھی شیئر کرتے رہے ہیں ناظرین سے، تو ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا سچائی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے، لیکن چلیں اب چونکہ کر لیا، اور لوگوں نے کنفیوژن موجود ہے کہ سینیٹر فیصل واوڈا کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا۔ اچھا، ٹویٹ بڑا مزیدار ہے صاحب، اگر آپ وہ پڑھیں نا، ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ کی طرف سے بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے بھاگنے والے بھگوڑے نواز شریف کا ویزا کینسل کیا جا رہا ہے۔ لفظ کیا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجرم اپیل میں جانا چاہتا ہے، بھگوڑے کو کیسا تھپڑ رسید ہوا اور اس وقت ملک کا وزیر اعظم رہا، کمال ہے۔ اچھا چلے، خیر انہیں اپنا جو پرسنل گرج تھا وہ نکالا ہے، لیکن یہ جو لکھا ہے نا کہ کیا جا رہا ہے، ویزے کینسل کیے جاتے نہیں ہیں، ویزے کینسل ہو جاتے ہیں، اور اس کی انفارمیشن باقاعدہ اس شخص کو دی جاتی ہے جس کا وہ ویزا ہو، جب وہ اپیل میں جائے، ایکسٹینشن میں جائے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور میں متعدد بار، تو خیر میں اس پہ اوپر اب ویڈیوز اس طرح نہیں بناتا کیونکہ نواز شریف کے پاس ملک میں رہنے کے لیے برطانیہ میں راستہ بہت سارے آپشنز موجود ہیں، تو اب تو یہ بحث ہی بالکل غلط ہے۔ ہوم آفس کبھی بھی یہ انفارمیشن، جو برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی ویزا لیا ہو، یا پھر اس کے علاوہ امریکہ، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، یہ انفارمیشن کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یا تو یہ حکومتی سطح پہ کوئی بات ہوئی، ہمیں کسی لیول پہ کوئی بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی۔ برطانیہ کی طرف سے جو انفارمیشن ہے وہ اس طرح شیئر نہیں کرتے۔ ہوم آفس جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ پابند ہے اس انفارمیشن کو صرف اس شخص سے جو ہے شیئر کرنے کا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہوم آفس اٹھ کر کہے کہ جناب آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہو جائے، یا لائن میں لگے ہوں تو ایسی بات ہو جائے۔ ڈیسیژن ہوتا ہے اور ڈیسیژن اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر پروسیس ہے اپیل میں جانے کا۔ تو آئی ڈونٹ نو، فیصل واوڈا نے ایک پولیٹیکل سٹینڈ ریلیونٹ رہنے کے لیے، کیونکہ نواز شریف، آپ اپنی خبر میں صرف یہ لکھ دیں کہ نواز شریف کی گرفتاری اور تھمبنیل بنا کر آپ یوٹیوب پہ اس کو چڑھا دیں، آپ یقین کریں لوگوں میں انٹرسٹ ہوگا، لوگ اس خبر کو جاننا چاہیں گے۔ تو فیصل واوڈا نے بھی یہی کام کیا، اور اب دیکھیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور مجھے بے تحاشا فون بھی آئے ہیں، لوگوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق، اور ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ کینسل ہوگا تو اس کو باقاعدہ کینسل کیا جائے گا۔ یہ پروسیس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مشاورت کی جائے کہ ہم آپ کا ویزا کینسل کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر تو برطانیہ کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت تو جو لوگ ایسے جن کو منی لانڈرنگ میں سزائیں ہوئی ہیں اپنی عدالتوں سے، جن کے خلاف فیصلے آ گئے ہیں، برطانوی قوانین ان کو متعلق یہ اجازت نہیں دیتے کہ برطانوی حکومت ان کو اپنی سرزمین پر پناہ دے، لیکن چونکہ ابھی بھی میاں نواز شریف جو ہیں اپیرنٹلی برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اثاثہ ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ راز صاحب، یہ جو اسٹیبلشمنٹ والی بحث ہے نا کہ ان کا حصہ ہے یا کسی کے لیے ہیں وغیرہ، یہ خیر اس کے اوپر ہم نا کئی گھنٹے بات بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو ان پرٹیکولر نواز شریف کا کیس ہے نا،
اتنے سارے آپشنز موجود ہیں. چلیں آپ ایک شخص جو ہے برطانیہ میں بیماری کی وجہ سے موجود ہے, آپ کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے. نواز شریف نے ایگزٹ نہیں کیا, ہر 6 مہینے بعد ہوم آفس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو ابھی مزید علاج چل رہا ہے, 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اس کے اوپر جو ہوم آفس ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب اپنا علاج کروائیں. یہی کچھ ہو رہا ہے نا سر. تو اس تناظر میں ابھی تو ویزا 5 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, جتنے بھی سالوں کا ہے, یہ تو سر سلسلہ چلتا رہے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوم آفس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہمیں اب آپ پہ یقین نہیں رہا, اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جو رپورٹس جب دی جاتی ہیں نا ڈاکٹرز کی, وہ سرٹیفائڈ کاپیز دے دی جاتی ہیں. یعنی یہاں پر جو جن کاغذات کی بیسس پہ اپنی ہوم آفس کے سامنے وہ پریزنٹ کرتے ہیں, اگر وہ فیک نکل آئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر بھی گھر جائے گا اور اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. ایک ہسٹری ہے اس بیماری کی, ایک ہسٹری ہے. جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہو تو وہ ایک دن میں کیا وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, اور اس کا علاج مسلسل ساری عمر چلنا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروائی جائیں. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. نواز شریف کے پاس اگر یہ آپشن بھی بند ہو جائے نا راجا صاحب, بچوں کے روٹ کے اوپر نواز شریف یہاں پہ رہ سکتے ہیں, پھر انویسٹرز ویزاز ہیں, پھر اور پتہ نہیں کتنے ویزاز ایسے ہیں جس کے اوپر نواز شریف یہاں برطانیہ میں تو کرپشن کے جو ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات پاکستانی عدالتوں میں ثابت ہوئے ہیں, جو منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہوئے ہیں, جو سپیریئر کورٹس نے ان کو مفرور قرار دیا ہے, جو اپنے مقدمات یہاں پہ آ کر کانٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہاں سے بالکل حشاش بشاش وہ تقریریں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو برطانوی نظام ہے وہ ان چیزوں کو جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ کسی خاص وجہ سے وہ برطانیہ کا ایک اثاثہ بھی ہوں گے, ورنہ تو برطانوی نظام اتنا بھی کوئی لولا لنگڑا نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کے خلاف اتنے کرپشن کے الزامات ہوں یا ایک پوری حکومت جو ہے اس شخص کی گرفتاری کے لیے یا اسے بے دخل کروانے کے لیے, اسے ڈیپورٹ کروانے کے لیے اس کیس کو پرسیو بھی کر رہی ہو, ڈوسیئر بھی بھیج رہی ہو, عدالتی فیصلوں کی نقول بھی بھیج رہی ہو, لیکن اس کے باوجود اگر اس کو اتنے زیادہ آپشن دیے جائیں تو یہ تو کوئی اتنی فیئر چیز نہیں لگتی میرے خیال میں. آپ کو ڈومینک راب نے کچھ دن پہلے جو ہے کچھ سینکشنز تھی جو جس میں انہوں نے سفری پابندیاں بھی لگائی اور پھر اس طرح کے مزید کام بھی ہوئے. 5 دنیا کے ملک تھے, 5 لوگ تھے جن کے حوالے سے کام کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ ایک سیف ہیون تو ہے ایسا, یہاں پر دنیا کے یہی میرا پوائنٹ ایسے ہی ہے, لوگ کرپشن کرتے ہیں بھاگ کر یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور پھر یہ تو دوگلی پالیسی ہے, ڈوئل فیس ہے اس سسٹم کا. آپ اگر لوگوں کو ایک جو ہے قاعدے قانون کے تحت اگر آپ لوگوں کو ٹریٹ نہیں کریں گے پھر تو سوال تو سر اٹھے گا. یہ ڈومینک راب جو نے یہ جو کام کیا, سینکشنز بڑھائی, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ممالک کے اندر آیا صاحب کرپشن کی, اور کرپشن اتنی تو میاں نواز شریف نے کون سی امریکہ کے اندر یا سعودی عربیہ میں کرپشن کی ہے؟ ان کو وہاں تو کوئی نہیں کرپشن کرنے دیتا. انہوں نے بھی اپنے ملک, یعنی اگر پاکستان کو اپنا ملک ہی سمجھتے ہیں تو یہیں پہ کرپشن کی ہے نا, تو اس لیے ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن سر المیہ تو یہ ہے لیکن یہ کام سر اس طرح نہیں کیا جا رہا. ان کے ایسٹس جو ہیں وہ فریز ہونے تھے, ان کے اوپر سفری پابندیاں لگائی جاتی جیسا آپ نے باقی ملکوں میں دیکھی. اور مزے کی بات یہ کہ جن ملکوں پہ یہ کیا وہ سارے افریقہ کے ممالک ہیں, یعنی غریب ممالک ہیں, جن کا شاید اس طرح آپ دنیا کو آپ نے اپنا ایک اچھا چہرہ دکھانا ہے, گڈ کاپ کا چہرہ دکھانا ہے اور ایک بیڈ کاپ کا چہرہ دکھانا ہے. تو برطانیہ سر یہی گیم اس وقت کھیل رہا ہے, اور لوگوں میں obviously لوگ تو اپنے اپنے ایم پیز کے پاس گئے ہیں کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے. بہت ساری جو اس حوالے سے پٹیشن سائن کی گئی کہ ان کو واپس بھیجا جائے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو گراؤنڈ ہے نا بیماری کی, یہ سر ایک ایسا ویپن ہے نواز شریف کے پاس جسے وہ مسلسل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ کرتے رہیں گے. لیکن ہمیں جو ہے نا پھر بھی امید رکھنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ یقیناً ہوگا. یہ 5 سال کا ویزا, 10 سال کا ویزا کبھی نہ تو ختم ہوگا. اور میں آپ کو بات بتاؤں رائے صاحب, نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں اسی طرح جو ہے نا وہ سسٹم کو خراب کرتے رہیں گے یہاں پر بیٹھ کے اپنی بیٹی کے ذریعے. اس سے زیادہ ان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ جانچ لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آج کے رائے صاحب ہماری بحث جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی, اور یہ جو دوسرا معاملہ ہے پارلیمنٹ والا, اس پہ ہمیں مزید بھی ایک نشست رکھنی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہے اب خاموش نہیں بیٹھیں گے. جیسا نواز شریف صاحب یہاں پہ بیٹھ کے خاموش نہیں بیٹھتے, اور بیٹی ان کی خاموش نہیں بیٹھی, شاید خاقان عباسی کے ذریعے وہ زبان بول رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اٹیک ضرور کریں گے. ویورز, یہ آج کا ہمارا 2 ٹوک ہے. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے, اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا
یہ جو پارلیمانی سیاست کے حوالے سے ہے اور نواز شریف کے ویزا ایکسٹینشن کے جو معاملات ہیں اس پر. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.